السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی دورانی۔ آج کا پروگرام ہم نے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے رکھا ہے۔ ہم پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے جو بڑے کھلاڑی ہیں، دو بڑے خاندان، زرداری اور شریف خاندان اور پلیئر عمران خان، اگلے قریب ترین مستقبل میں کیا کر سکتے ہیں، کیا سیاسی چیلنجز انہیں درپیش ہیں، کیا سیاسی حکمت عملی یہ لے سکتے ہیں، کہاں بند گلی میں ہیں، کہاں کھلے راستے میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بڑی، ان کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، سیاسی منظرنامے پر کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا، اس سب پہ آج ایک کمپریہنسو پروگرام ہم نے پلان کیا ہے، اور کوشش کریں گے کہ دورانی صاحب سے سوالوں میں سچ بار لا جا سکے، کس کے پاس کیا کارڈ ہے اور وہ کیا کھیل سکتا ہے۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دورانی صاحب آج آپ کو لمبی بات نہیں، سوال جواب میں بات آپ کے انٹرو پہ ایک اعتراض ہے، سچ تو ہمیشہ ہی آتا ہے، اب آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سچ اس کو لے آئیں۔ منگل کو نواز شریف، آج اتوار کی رات ہم بات کر رہے ہیں، منگل کو نواز شریف صاحب کی ضمانت لگی ہوئی ہے۔ اگر نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی تو سیاسی منظرنامے پہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ضمانت ہونا نہ ہونا عدالت کا کام ہے، میں تو ایک پروبیبلٹی کے تحت بات۔ اگر ضمانت ہو گئی تو میاں صاحب خوش ہوں گے، اچھا، اگر نہ ہوئی تو ناراض ہوں گے۔ وہ نہ ہوئی پہ باہر، اگر ہو گئی تو وہ باہر چلے جائیں گے یا پھر بھی پاکستان میں رہیں گے، ای سی ایل سے بھی ہٹیں گے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان کی ضمانت ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، تو سرٹن ایشورنسز کے ساتھ جو ہے انہیں باہر جانے کی اجازت مل جائے گی، اور تھوڑا ریلیکس ہو جائے گی پی ایم ایل این سے۔ اور اگر بیل ریجیکٹ ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ ابھی علاج بھی نہیں کرا رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیل کے بعد۔ دیکھیں، ان کا جو علاج کا نہ کرانے کا جو ایک طریقہ ہے یا جو ان کا سٹانس ہے، وہ ایک لیڈر لائک نہیں ہے، وہ ایک مطلب جیسے کم عمر لوگوں کے رویے ہوتے ہیں اس طرح کا رویہ ہے، ضد والا رویہ ہے، اور ایک خود سوزی والا رویہ ہے، اور ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جائز رویہ نہیں ہے، سیاسی اعتبار سے۔ کل کے پروگرام میں آپ ان کی بیماری پہ بات کر رہے تھے، آخری 1 منٹ میں کچھ تھوڑی سی بات میں تشنگی بھی رہ گئی، بعد میں فیڈ بیک آیا ہمیں، آپ نے کہا جی جس طرح نیب سے افسران اور اس طرح وہ بیماری پر بھی آپ کچھ بات کر رہے تھے، وہ بھی ذرا۔ دیکھیں، میں بیماری کے بارے میں ان کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی بیماری جو ہے وہ دل کی بیماری ہے، اور دل کے ساتھ ان کی کڈنی کا بھی ایشو ہے، اور اس سلسلے میں عوام کو بھی ریکویسٹ کروں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ گوگل سرکار جو ہے، گوگل سرکار کا جو لنک ہے ان کی بیماری کی ریفرنس سے، اگر وہ پروڈیوسر صاحب بعد میں بھی اسکرین پہ چلا دیں تو اس سے عوام اگر گوگل پہ جائیں گے تو اس کا سارا تفسیر ان کے سامنے آ جائے گی۔ ان کی بیماری جو ان کے ذاتی ڈاکٹر معالج نے بتائی ہے وہ بھی ہم دکھا دیں گے عوام کو، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر گوگل کیا، کسی ڈاکٹر کو ہم نے اس لیے نہیں لیا کہ ڈاکٹر سارے ڈر رہے ہیں۔ اب جتنے پاکستان میں موجود دل کے ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب نو ہاتھ کون لائے۔ میاں صاحب کا جو دل کا معاملہ ہے وہ ہے بھی ذرا سینسیٹیو، پہلے اس کا الیکٹرانک علاج ہو رہا تھا تو اس کی وین رپچر ہو گئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پھر بائی پاس کرنا پڑا، بہت کمپلیکس ہو گئی، پھر اس کے بعد بھی انہیں پرابلم ہوئی۔ اب جو ڈاکٹرز نے انہیں ریکمینڈ کیا ہے وہ ان کی اینجیوگرافی ریکمینڈ کی ہے۔ اینجیوگرافی جب آپ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ نے اینجیو پلاسٹی کی بھی تیاری کی ہوتی ہے کہ آپ سٹنٹ ڈالنا پڑے تو وہ بھی ڈال سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بائی پاس کا ارینجمنٹ بھی کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی سچویشن ڈیولپ ہو اس کو ڈیل کیا جا سکے۔ اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کوئی ڈاکٹر انہیں کھولنے کو تیار نہیں ہے؟ ہاں، تو جو پنجاب اور یہاں جتنے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ ہم کیسے اٹھائیں، اگر بیل ریجیکٹ ہو گئی تو پھر تو صحت کا معاملہ زیادہ خراب ہو جائے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر بیل ریجیکٹ ہوتی ہے یا بیل ہوتی ہے، میاں صاحب کو ٹریٹمنٹ سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر انکار کر رہے ہیں؟ نہیں، میاں صاحب کو دوائی لینا اور وہ کرنے سے، اور دوسری طرف جو حکومت پنجاب نے انہیں آفر کیا ہے کہ اگر وہ باہر سے اپنا کوئی ڈاکٹر بلانا چاہتے ہیں تو اس کو وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اگر ان کیس ان کی بیل نہیں ہوتی تو انہیں اس فیسیلیٹی کو ضرور اویل کرنا۔ نہیں، آپ کو لگتا ہے اگر ان کی بیل نہیں ہوتی تو پی ایم ایل این کی سیاست میں کوئی تبدیلی آئے گی؟
دیکھیں جی پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب سے میاں شہباز شریف صاحب کی طرف ٹرانسفارم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پوری پارٹی جو ہے وہ اب آپ ہم منظر نامے کی طرف ہی آ جاتے ہیں. پوری جو پی ایم ایل این جو پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اپنا رخ بدل چکی ہے. ٹھیک ہے. پہلے جو میاں صاحب کی طرف دیکھتے تھے وہ آج جو ہے وہ شہباز صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور شہباز صاحب یہ بڑے شد و مت سے سب کو بتا بھی رہے ہیں کہ میرا ہی بیانیہ تھا اور میری ہی پرفارمنس تھی. شہباز صاحب بھی چاہتے ہیں بیل ہو جائے. دیکھیں جی شہباز صاحب تو چاہتے ہوں گے بیل ہو جائے تو لگے جان بار تو پیچھے ہم آرام سے کھیلیں, چونکہ میاں صاحب جب تک جیل میں ہیں تو ان کے جو ڈیزائنز اور پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. اور ایک جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیل شہباز کے لیے بھی آسانی ہے اور یا شہباز کے لیے مشکل ہے ان کی بیل؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیل جو ہے ہونے کی صورت میں شہباز صاحب کے لیے فی الحال آسانیاں ہو سکتی ہیں, اور نون کے لیے بھی اور نون کے لیے بھی آسانیاں ہو سکتی ہیں یا نہیں ہوں گی. اور اگر نہ ہوئی تو شہباز بھی مشکل میں ہے, نون بھی مشکل میں ہے, اور پورا ماحول بھی مشکل میں ہے اگر ان کی بیل نہیں ہوتی. لہذا کافی ڈیپینڈ کرتا ہے, بیل ہوتی ہے تو منظرنامہ اور ہے, بیل نہیں ہوتی تو بیل عدالت میں ہونی ہے. مطلب منظرنامے میں فرق آئے گا اگر منظرنامے میں بیل ہونے کی صورت میں اور بیل نہ ہونے کی صورت میں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو اب شہباز شریف صاحب اتنی سپیس نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا جی, کہ وہ بیل ہونے یا نہ ہونے کی صورت میں بہت بڑا کوئی اپنے لیے رول رکھ سکتے ہیں. اور میاں صاحب بھی یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ جیل کو انہیں بھی زیادہ اچھی نہیں لگتی. پھر بچوں کے معاملے میں جیل کا معاملہ جب آتا ہے تو اس میں وہ سینسٹیو ہے. تو اس لحاظ سے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہر دو صورتوں میں اب کوشش یہ ہوگی کہ شہباز شریف صاحب کی طرف اب عمران خان صاحب کا جو اس میں سے امتحان ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ مال مسروقہ تک پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ, یا دل کے گردی. پھر تو نہیں پہنچ سکیں گے. کیوں نہیں پہنچ سکیں گے, آپ کو کس نے کہا ہے؟ یا وہ دل کے گردی گھومتے رہیں گے. تو یہ اب اصل مال مسروقہ کا ایشو ہے, اور چیک بھی ان کا وہی ہے, اور عوام کے لیے ان کا ٹیسٹ بھی وہی ہے. زرداری صاحب, آصف علی زرداری, دیکھیں نا جی, پہلے ذرا ان پہ بات کر لیں. زرداری صاحب کے جیل جانے کے امکانات ہیں. بیل ریجیکٹ ہوئی ہے, کیس اسلام آباد آیا ہے, انہوں نے ہائی کورٹ میں اپیل کی ہے بینکنگ کورٹ کے کیس ٹرانسفر کرنے کی, بیل دوبارہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, حفاظتی بیل دوبارہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ کو فوری گرفتاری لگتی ہے یا بھی گرفتاری میں ٹائم ہے؟ دیکھیں میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ زرداری صاحب اپنی نروس کا کنٹرول کھو بیٹھے. اچھا, حالانکہ یہ ان لائک زرداری صاحب, یہ ان لائک زرداری صاحب ہے. جیسے جو نواز شریف کا بیہیویئر ہے وہ ان لائک نواز شریف ہے اس وقت, جو زرداری صاحب کا بیہیویئر ہے یہ بھی ان لائک زرداری صاحب ہے. زرداری صاحب نے پچھلے 6 مہینے میں جو کچھ کیا اس سے یو ٹرن لے لیا. اچھا, اور یو ٹرن کے اس کے اوپر دہانے کے اوپر انہوں نے اپنے بچے کو بٹھا دیا. ٹھیک ہے نا. اب وہ یا تو وہ بچے کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سیاست کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ الطاف حسین کا بیانیہ, ٹھیک ہے نا جی, وہ بلاول کے منہ میں ڈال دیں. بلاول میں بات کروں گا کیونکہ ایک سٹیج پہ بلاول نے یہ سٹانس لیا تھا کہ میں نے کرپشن نہیں کی ہے. جب ہم نے اس پروگرام میں ایک دفعہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ وہ خود کو فاصلہ کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ خود جا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین گفتگو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے زرداری صاحب پہ بات ہو رہی تھی. آپ کہہ رہے تھے زرداری صاحب نے پچھلے 6 ماہ میں وہ کیا ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. پچھلے 6 ماہ میں اب وہ کر رہے ہیں, اب جو کر رہے ہیں وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اگلے 15 دن 1 ماہ میں وہ یہی کچھ جاری رکھیں گے, انہیں نقصان ہوگا. دیکھیں وہ زرداری صاحب کی جو ایک طبیعت ہوتی ہے سیاسی طبیعت سے زیادہ ان کی ایک مافیا والی طبیعت ہے کہ دوسرے کو کر کے ڈراؤ. ٹھیک ہے نا جی, وہ ڈرے
تو پھر اس پہ چڑھ جاؤ, اگر نہ ڈرے تو پھر واپس آ جاؤ. تو بین ہی وہی کام انہوں نے یہاں بھی کیا کہ فرسٹ قسط میں تو الیکشن لے کے اب تک تو وہ بالکل لیٹے رہے زمین کے اوپر, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے نون کو بھی جھنڈی کرا دیا, نواز شریف سے ملنے سے بھی انکار کر دیا, صدارت, یہ وہ تمام ایشوز. جب سب چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں تو اب جو ہے اب وہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے جس بیانیے پہ ہوئے ہیں وہ, اور جس گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے گراؤنڈ پکڑا ہے امریکہ اور انڈیا کا, ٹھیک ہے, جس کو چاٹ کے میاں صاحب جو ہے اپنے گھر واپس آ چکے ہوئے ہیں. مطلب مودی سے دوستی کا نیریٹو جو تھا اور انگریزی بول کے اپنی بات کو کنوے کرنے کا نیریٹو جو تھا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پچھلے پنجوں پہ ڈالنے کا جو نیریٹو تھا, وہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا اپنا انہوں نے, میاں صاحب نے. اس کے بعد انہیں ان کی شہباز صاحب کی اس پہ آنا پڑا, نیریٹو پہ آنا پڑا. آج جو ہے مطلب ان کا انجام دیکھنے کے باوجود کہ وہ آج منہ پہ ٹیپ لگا کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹی جی کو بھی انہوں نے زبان کی درازی سے ٹویٹر تک لمٹ کر دیا ہے, وہ بھی مطلب انتہائی سافٹ میسیج, بیماری تک, اب بیماری تک محدود کر دی. اچھا, اب جو ہے ایسے موقع پہ انہوں نے بلاول صاحب کو جو ہے وہ ایک موبائل پکڑا کے اور حسین حقانی سے ٹیوٹرنگ کرا کے, اور امریکہ سے جیسے کوئی تھانے سے نہ پھر کے کوئی چیز آ گئی, اس طرح آ کے انہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا شروع کر دیا, اور پاکستان کے اندر ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی. ان کا بھی وہی حال ہوگا جو نواز شریف کا ہوا, ان کا اس سے برا حال ہوگا. اچھا, اور بلاول کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بلاول کو یہ بچپنا, بلاول ہمیں تو اپنے بچوں کی طرح لگتا ہے کہ اس کی ماں جو والدہ جو تھیں وہ ایک بہت ہی مطلب شفیق خاتون تھیں. اس صورتحال میں بلاول سے یہ رویہ ایکسپیکٹ کرنا, میں بلاول کو وارن کر چکا ہوں, کل بھی کیا تھا کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے, کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے بلاول تھوڑا یو ٹرن لیں گے, اپنی اس بات سے واپس آئیں گے, پچھ واپس؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول اگر معافی مانگ لے قوم سے تو اس کے لیے زیادہ اچھا ہوگا, اور اس کو آج چاہیے کہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے انگریزی کے اندر دوبارہ جو ہے جو وہاں پہ دہشت گردی ہوئی ہے نیوزی لینڈ میں, اس کے خلاف بھی یہ بات اس کے خلاف یہ بات کرے اور اپنے آپ کو ایگزونوریٹ کرے اس تمام لغو باتوں سے جو حسین حقانی نے اس سے اسمبلی میں. بلاول کو اتنی سمجھ آ جائے گی اگلے 15 دن ایک ماہ میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ بلاول کے اوپر سختی تو بڑھتی جائے گی. اچھا, وہ مجھے رکتی نظر نہیں آ رہی, اور زرداری صاحب کے اوپر سختی مجھے رکتی نظر نہیں آ رہی. اچھا, دونوں پہ سختی. دیکھیں اس میں ایک بات, آپ نے بھی انہیں 20 تاریخ کو بلایا ہے اور سب کچھ, ابھی جو ہم چونکہ نیئر فیوچر کی بات کر رہے ہیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جتنی جلدی رائٹ ٹرن لے لے گا. اچھا, ہاں, آپ یو ٹرن نہیں مانتے, آپ رائٹ ٹرن کی طرف آتے ہیں. رائٹ اور رانگ ٹرنز ہوتے ہیں نا انسان کے, تو اگر وہ رائٹ ٹرن لے لے گا تو اس سے اس کی سیاست میں تھوڑی سینٹی آ جائے گی. اور اگر اس کا سپیچ رائٹر حسین حقانی رہے گا تو میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ, میں نے کل بھی کہا تھا, آج بھی کہا تھا, وہ پاکستان میں پارٹی چلانا تو دور کی بات ہے, وہ سائیکل بھی نہیں چلاتا, رکشہ بھی نہیں. آپ نے کہا آج میں سائیکل کہہ رہا ہوں, آج سائیکل کہہ رہے ہیں. عمران خان پہ آج عمران خان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ دیکھیں عمران خان کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے, عمران خان اس وقت کا سب سے بڑا سیاسی حقیقت ہے. ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر سب سے بڑی سیاسی حقیقت. دیکھیں سیاست کی معراج ہے نا کہ آپ پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں, معراج پہ آگے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی جو اسٹریٹجک موو ہے وہ اس کے اپوزیشن بھی سمجھ لے اور عوام بھی سمجھ لے. اس کی اسٹریٹجی کیا ہے, وہ اپنی پاپولیرٹی پہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اپنی قسمت پہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, قسمت آپ نے اس میں دیکھ لی, انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ میں دیکھ لی, بارشوں میں دیکھ لی, برفباری میں دیکھ لی, باقی چیزوں میں دیکھ لی کہ قسمت ابھی ان کی چل رہی ہے. اور دوسرا جو ان کا اسٹریٹجک ڈیزائن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر پاکستان کے اندر میں اپنے عددی اکثریت کی وجہ سے حکمران نہیں ہوں, میں عوام کی سپورٹ کی وجہ سے حکمران ہوں. جس گھڑی کسی نے انہیں عددی اکثریت پر ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, ان کو 1 منٹ نہیں لگے گا
کہ وہ کہیں گے جی میں اس بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. اچھا, یہ میں بڑی ہی حساس بات کر رہا ہوں اس وقت, کوئی جس کو تمام سیاسی جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو سیاست میں نئے لوگ آ رہے ہیں, جو اس وقت سیاست میں تباہ آزمائی آپ کر تو رہے ہیں, بڑے پلیئرز کو میسج دے رہے ہیں. میں ان کو بھی دے رہا ہوں اور چھوٹوں کو سمجھا بھی رہا ہوں کہ اس وقت عمران خان کے پاس ہی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو لوز, جہاں تک اس کی اسٹریٹجی کا تعلق ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ مجھے حکمرانی کا حق نہیں دیں گے اپنی عددی نسبتوں کے ساتھ, اگر آپ جو ہے 5 لوگ میرے توڑ کے جو ہے میری حکومت گرا دیں گے تو گرا دو, میرا کیا جاتا ہے, میں سب سے بڑے امتحان سے بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے, نہیں پر آپ نہیں سمجھتے کہ جو اگر آپ کی میں بات مان لوں کہ وہ پاپولیرٹی پہ کھیل رہے ہیں, تو جو ڈیلیوری اور گڈ گورننس اور انفلیشن اور مہنگائی, گیس 141% مہنگی, اب 41% اور مہنگی, وہ کہہ رہے ہیں ٹوٹل 186 ہو جائے گی, بجلی کے نرخ, ڈاؤن سائزنگ اداروں میں, جاب کٹس, یہ عمران کو افیکٹ نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں نے آپ سے بات کی ہے کہ 2 آسپیکٹس ہیں, ایک ہے اسٹریٹجی کا آسپیکٹ, ایک ہے ٹیکٹیکل آسپیکٹ. میں نے آخری بات جو کی ہے وہ میں نے یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے ہٹاتے ہو ہٹا دو, آئی ہیو نتھنگ ٹو لوز. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کہا میں وہ بڑے امتحان سے بچ جائے گا. بڑے امتحان سے بچ جائے گا. بڑا امتحان کیا ہے؟ وہ یہ سارے ہیں جو آپ نے بیان فرمائے ہیں. انہیں گڈ گورننس دینی ہے جو ان سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے, جو ابھی تک نہیں دے پا رہے, اور باقاعدہ نہیں دے پا رہے, اس میں کوئی دوسرا سوال نہیں ہے. انہوں نے اکانومی کو سنبھالنا ہے جو ابھی تک وہ نہیں سنبھال پا رہے. انہوں نے ڈیلیور کرنا ہے جو ابھی تک بظاہر وہ مہنگائی کو وہ نہیں لڑ سکے, جابس کو وہ نہیں وہ کر سکے, وہ پوری حکومتی مشینری کو ابھی آگے. ویسے اگر میں ان کی اس میں گھس کے دیکھوں ان کے شوز میں, تو میں کبھی بھی نہ کہتا کہ جی میں 100 دن میں کچھ کر لوں گا, اب تو 200 دن کا بھی ایک, اور میں کبھی بھی 200 دن کی بات نہ کرتا, میں کم از کم 3 سال کی تو بات کرتا. کبھی 3 سال کے بعد آخری 2 سال میں میرے سے ڈیلیوری ایکسپیکٹ کرنا, یہ ایشوز ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ٹیم نے جس طریقے سے ان کو امبیرس کیا ہے, فائنینشیل ٹیم ہو یا دوسری ٹیمز ہو, انہوں نے ان کے لیے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نااہلی کا پہاڑ کھڑا کر دیا آس پاس. وہ بھی ان کے ایشوز میں سے ایک ایشو ہے. اب ان ساروں کو بیوروکریسی ان سے تعاون نہیں کر رہی, ٹھیک ہے جی, اور جو نیب کا ایکسیلیٹر ہے اس سے میاں صاحب پاؤں نہیں اپنا عمران صاحب پاؤں اٹھانا نہیں چاہتے. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ صحیح ہے. دیکھیں اس وقت انہیں گرد بھی چاہیے, انہیں آگے بڑھنا بھی چاہیے, اور ان کو, لیکن اگر ڈیلیوری نہ ہوئی تو پاپولیرٹی گرے گی یا پاپولیرٹی کھڑی؟ دیکھیں جی ڈیلیوری نہ ہونے کی شکل میں پاپولیرٹی تو گرنے سے نہیں رک سکتی, ٹھیک ہے, گرتی ہے اور گرے گی, ٹھیک ہے نا جی. لیکن ان کی ڈیلیوری جو ہے وہ اس کو کون سا, ابھی آج تک کی ان کی ڈیلیوری کو مودی سنبھال گیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی. مودی نے ان کو مطلب وہ لگا دیا, ٹینشن ڈائیورٹ کر دیا. آج جو ان کے لیے چیلنجز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں, ایک یہ ہے کہ سی پیک میں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے سی پیک کی انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے. آج ان کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ اکانومی کے ایشوز کو ڈیل نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے اکانومی رکی ہوئی ہے. آج ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ فل تھروٹل میں اپنی معیشت کے پہیے کو آگے بڑھا نہیں پا رہے. ابھی عمران پہ اور بات کرنی ہے کہ ان کا اپوزیشن سے وہ کہتے ہیں بات نہیں کروں گا, اور باتیں کیا ہیں, ملیں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. دیکھیں عمران خان صاحب نے جو باجوڑ میں جلسہ کیا محمد ایجنسی میں قبائلی علاقوں میں, اس میں انہوں نے ایک بات کی جس پر اپوزیشن بہت شور مچا رہی ہے. انہوں نے کہا میں مودی سے تو بات کر سکتا ہوں پر ان کرپٹ لوگوں سے بات نہیں کروں گا. اب صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ اپوزیشن سے بات نہیں کریں گے تو جمہوریت کا پہیہ کیسے چلے گا, کیونکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن 2 پہیے ہیں. آپ سمجھتے ہیں اس ڈیڈ لاک سے عمران چل جائیں گے دونوں سے؟ دیکھیں میں عمران کا اس وقت سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بے ہمتوں کی فوج اپنے ساتھ اکٹھی کی ہوئی ہے, نان ڈیلیوررز کی ایک فوج اکٹھی کی ہوئی ہے.
ایک غیر سیاسی فہم نہ رکھنے والوں کی ایک فوج اپنے ساتھ لے کے وہ چل رہے ہیں پوری ٹیم کو. تو یہ ان کا ایک ایشو ہے. جہاں تک سوال ہے ان کی اس سٹیٹمنٹ کا کہ میں مودی سے تو بات کر لوں گا لیکن لوگوں سے بات نہیں یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ عام آدمی کی بات ہے. دیکھیں آپ جس مفاہمت کو اور یہ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کے اور جناب ایک بڑے بڑے لیڈروں سے ملنے کے بعد جب 2-4 اینکر آ جاتے ہیں اور ان کو وہ لگتا ہے کہ جی وہ تو بڑے ہی ڈیسنٹ لوگ ہیں، ان کے کھانوں میں ان کے گھروں سے مروب ہو کے اس کے بعد ان سے بات نہ کی تو جی سیاست گر جائے گی. وہ ان سے جو اگر عمران خان نے بات کی ہوتی پچھلے 22 سال میں تو آج وہ ان کا وزیر کیا ان کا فقیر بن چکا ہوتا. اس نے ان سے لڑ کے ہی جو کچھ حاصل کیا کرے گا اور آئندہ بھی کرے گا. اس لیے اگر وہ مودی سے بات کرے گا تو ٹھیک کرے گا. وہ تو حکمران ہے کسی ملک کا. ان کی کیا اوقات ہے کہ وہ لوگ جو ایک ملزم کے طور پہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ان سے ملے بغیر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام اگر نہیں آ سکتا تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. پاکستان کا سیاسی استحکام پاکستان کی معیشت میں تو پناہ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کے کرپٹس میں پناہ نہیں ہے. لیکن پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں گورنمنٹ کو اپوزیشن سے بات کرنی پڑتی ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں حکومت کو اپوزیشن سے بات کرنی پڑتی ہے. وہ تو کر رہی ہے پارلیمنٹ میں. وہ بھی دے دی نا اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. سندھ میں تو ابھی تک پیپلز پارٹی نے نہیں دی, اس پہ بھی کوئی نہیں بول رہا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر پارلیمنٹری سسٹم چلانا ہے تو آپ جو شیئر اس کو دیتے ہیں دے دیں, لیکن اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹری امبیلنس کی وجہ سے آپ عوام کے خلاف چلیں تو میں آپ کو بتاؤں پارلیمنٹری سسٹم انڈر کویسچن, انڈر تھریٹ آ جائے گا. جس پہ یہ شور مچاتے ہیں نا کہ جی صدارتی نظام اور یہ نظام, ایسی حرکتیں جب پارلیمنٹیں کرتی ہیں کہ نان ڈیلیوری کی بنیاد بن جاتی ہیں اور کرپشن کے محافظ بن جاتی ہیں, آئین قانون سازی کرتی نہیں ہیں اور اپنی عددی اکثریت کو بلیک میلنگ کے لیے یوز کرتی ہیں کہ جی میرے کو 3 بندے نے مینو وزیر اعلیٰ بناؤ ورنہ میں تانوں ڈیک داں گا. مطلب یہ ہے کہ آپ عددی اکثریت پہ عوام کو اور حکومت کو اور سسٹم کو بلیک میل جب کرتے ہیں. لیکن پھر اگر یہ بھی تو دیکھیں گے عمران کے سارے اتحادی ان سے ناراض ہیں, کاف ناراض ہیں, مینگل ناراض ہیں, MQM ناراض ہیں. وہ عمران کے اتحادی نہیں ہیں. دیکھیں جی وہ جو ہے وہ عمران کے حکومت کے اتحادی ہیں. عمران نے اپنا اتحاد ڈے 1 سے, آپ اس کو رائٹ کہیں یا رانگ کہیں, اس نے عوام کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے اپنے الیکشن کے اندر کے لیے, ٹھیک ہے نا جی, وہ الیکٹیبل سے فیض یاب ہوا, ٹھیک ہے نا جی, اور اس نے جو ہے 2 دن سے آپ فیضیاب پہ بہت زور ہے. میں ویسے بتا رہا ہوں فیضیاب پہ بہت زور ہے آپ کا. 2 دن فائدہ اٹھایا چلیں, فیضیاب ہی رہنے دیں اس کو. وہ فیضیاب ہو گیا. اچھا اب یہ ہے کہ پر وہ کہتے ہیں فیض رہا نہیں فیضیابی کا. نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ اب جو صورتحال ہے اس کے اندر عمران خان اپنے فائدے سے اچھا اور کسی چیز کو نہیں سمجھتا. وہ اپنے فائدے کو خوب سمجھتا ہے. اس وقت جو ہے اس نے جس جگہ پہ اپنا قبلہ رکھا ہوا ہے وہ پبلک ہے. پبلک کا قبلہ اگر دیکھیں شہباز شریف کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہ کہو, عمران کو کچھ نہ کہو, اس کو پرفارم کرنے کا موقع دو. وہ ہارڈنڈ ہے, وہ سمجھ چکے ہیں سیاست کو کہ عمران خان کے یہ چیلنج اس کی پرفارمنس ہے, یہ اپوزیشن نہیں ہے. انہیں بلاول کو اور زرداری صاحب کو کون سمجھائے گا؟ وہ شہباز شریف اگر شہباز شریف کو سمجھائے گا اپنی ٹیکنالوجی وہ اپنے پاس رکھیں گے. شہباز صاحب ان کو کیوں دیں گے بھئی میری ٹیکنالوجی ہے, ان کو تو وہ مروائیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنی طرف سے وہ بڑا. آپ کے خیال ہے اتحادیوں سے کوئی تھریٹ نہیں عمران خان کو کوئی تھریٹ نہیں ہے اتحادیوں سے. یہ اتنی میں آؤٹ آف باکس بات کر رہا ہوں اور آپ دیکھ لینا اگر ایسے نہ ہوا تو جو سزا ہو میں لینے پہ تیار ہوں گا. عمران خان کا اتحادی ایشو ہی نہیں ہے, عمران خان کا اپوزیشن ایشو نہیں ہے. عمران کا ایشو عوام ہے. عوام اس چیز پہ کنوینسڈ ہے کہ یہ جو خوشحال چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ شوگر ملیں لگا کے, یہ پیسے بنا کے, یہ بار کی پراپرٹیاں بنا کے, ان کی کسی طرح سے ساڑھنوں کچھ ملے نہ ملے برباد ہو جائیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. عوام کا یہ سب سے بڑی خواہش ہے. ان کی بربادی دیکھنا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں, حسن نثار صاحب ہمارے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں یار نواں انقلاب کیا ہوتا ہے, وہ نئے ظالم پیدا کرنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو وہ نئے ظالم بننا چاہتے ہیں. عوام کو کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ جو بت جو اپنے آپ کو خوشامدیوں کے اندر بڑے قد کا محسوس کرتے ہیں. پھر آپ نے زرداری کا بھی بتا دیا, شریف کا بھی بتا دیا, عمران کا بھی بتا دیا, ذرا فضل الرحمان صاحب کا بتا دیں. وہ تو بڑی کوشش کر رہے ہیں اپوزیشن کٹھی ہو جائے. وہ کہتے ہیں 4 ووٹوں کی حکومت ہے, یوں گرا دیں, جلسے بھی کر رہے ہیں. اپوزیشن ساری میں سے صرف وہی شہر میں جلسہ کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, میں ان کے زمانے سے ان کا چاہنے والا ہوں. فضل الرحمان صاحب سے میرا ایسا ایک ذاتی سا بہت تعلق بھی ہے اور بہت ان سے دوستی بھی ہے. میں انہیں الیکشن سے پہلے سے کہہ رہا ہوں ایک بات, کہ وہ اس وقت جو سٹیٹس کو کی سیاست کر رہے ہیں اس کی گنجائش نہیں ہے. انہیں اپنے والد کی طرح سیاست کرنی چاہیے, اور وہ غربت کی سیاست کرتے تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے کمزوروں کو طاقتوروں کے سامنے کھڑا کیا. اپنا یہ جو ہے آپ کو فضل الرحمان کی فضل الرحمان صاحب جو ہے, فضل الرحمان صاحب اس وقت طاقتوروں کے ساتھ مل کے مزید طاقت بڑھانا چاہتے ہیں. اور جو طاقتور اور الیکٹیبل اور وڈیرے جو ہوتے ہیں وہ کسی کو اپنی طاقت نہیں دیتے ہوئے آج عمران خان ان کے آگے ان کے ہاتھ میں آ جائے نا, تو اس کی بھی ساری طاقت کھینچ کے ان کو چچڑا بنا دیں گے. تو فضل الرحمان صاحب کی جو طاقت ہے, جو ان کا علاقہ, جو ان کی فالوئنگ ہے, اس فالوئنگ کو اگر وہ اپنے والد صاحب کے راستے پہ نہیں لائیں گے اور تبدیلی کے راستے پہ نہیں لے کے چلیں گے, تو وہ کان نمک راہ نمک ہو جائیں گے. اگر وہ زرداری, بلاول اور نواز شریف کی حفاظت کے لیے دینی قوتوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے, تو ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریخ سے تاریخ تار ہو جائے گا. میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں, ان کے سامنے بیٹھ کے بھی کہوں گا اور پہلے بھی کہہ چکا. آپ کو لگتا ہے وہ کوئی اے پی سی کر کے نون پیپل پارٹی کو اکٹھا کر کے کوئی ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کر کے کچھ کر سکتے ہیں؟ عمران خان بھٹو صاحب آئے تھے نا, انہوں نے ساری اے پی سیز کی بتی بنا کے نا اس کو ماچس سے جلا دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. اور ایوب خان کے پاس اے پی سی بیٹھی ہوتی تھی اور وہ اکیلے باہر بیٹھے ہوئے تھے, الیکشن کو واش کر دیا. آئندہ عمران خان کی جو مائنڈ سیٹ ہے, اس کی موجودگی میں آل پارٹیز کی سیاست نہیں چلے گی. اچھا, اب آل عوام کی سیاست چلے گی, عوام کے ذہن کی خواہش کی سیاست چلے گی, عوام کی ڈیلیوری کی سیاست چلے گی عمران خان صاحب کے لیے. اس لیے, اور اگر یہ سب کچھ نہ ہوا, اگر عمران خان نے بھی ڈیلیور نہ کیا اور انہوں نے اے پی سیز کے ذریعے عمران خان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, عوام کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے بجائے اپنے الیکٹیبلز اور اپنی لوٹ مار کے تحفظ کی سیاست کے ذریعے عمران کو ڈی سٹیبلائز کرنا کی کوشش کی, عمران یا بھوت بن جائے گا یا پورے کا پورا سیاسی نظام جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گا. چلے, مجھے بریک لے کے بعد واپس آؤں گا. کچھ صوبائی حکومتوں کے مستقبل کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنی ہے, لیکن یہاں وقت ہوا بریک کا. ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم نے مین جو مرکزی پولیٹیکل سین کے پلیئرز کی آپ سے بات کر لی. اب ذرا پروونسز پہ آ جائیں. سندھ حکومت آپ کو خطرے میں لگ رہی؟ دیکھیں جناب, جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے, سندھ حکومت کی ڈیلیوری کویسچن مارک ہے. سندھ حکومت کی کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے. سندھ حکومت جو ہے کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کو وہاں چھوڑنا نہیں چاہتی. ایون پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تک کو جو ہے وہ سفوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اوپر سے سندھ کی حکومت لینے کے باوجود جو سندھ میں حکمران پارٹی ہے وہ کنفرنٹ کر رہی ہے نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ, صرف اس لیے کہ سندھ میں اس کو کھلی چھوٹ دے دو. میں سندھ کا مستقبل, میں نے ہمیشہ سندھ حکومت کے مستقبل کو محفوظ بنانے آپ والے نے تو کہا جیل سے بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں وہ دن نہ آئے جلدی
کہ جس طرح گیلانی صاحب کو خود زرداری صاحب نے فارغ کیا تھا، اسی طرح مراد علی شاہ کو بھی خود زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی فارغ کر کے کسی نئے فرد کو لائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اب جو صورتحال سندھ حکومت کی بن رہی ہے اور جو جس قسم کا سٹانس اس وقت پیپلز پارٹی لے رہی ہے، وہ مطلب وہ تاریخ کے پہیے کو الٹا چلانا چاہتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو مل جائے گی، وہاں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن کوئی پی آئی کی مرکز سے ان کو سپورٹ نہیں مل رہی. ہم نے تو اپنے پروگرام میں زبیر صاحب کی بھی ان کو سپورٹ دلا دی تھی. ہمارا تو یہ فیصلہ ہے کہ جس دن تک نہیں ملے گی ہم آواز اٹھاتے رہیں گے، چونکہ ہم جمہوریت کی اور عوام کے لیے تمام یہ جو ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اگر پیپلز پارٹی دے دیتی، مراد علی شاہ صاحب تصور ہوتے ہیں بلاول صاحب کے امیدوار. ٹھیک ہے جی، بلاول صاحب جو ہیں وہ بن گئے مودی کے امیدوار. ٹھیک ہے نا جی، کئی پروگراموں سے کہہ رہے ہیں، اور وہ بن گئے حسین حقانی کے تابع دار. ایسی صورتحال میں مجھے خود مراد علی شاہ کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں لگتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت جس بڑے پیمانے پہ ماضی میں کرپشن کرتی رہی ہے، اگر اب بھی وہ وہی کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کے لیے بہت مشکلات ہوں گی. پنجاب میں بھی بڑی تبدیلی کی خبریں. آپ تو مراد علی شاہ کو خطرے میں کہہ رہے ہیں، یہاں ہم نے کل بھی ڈسکس کیا بزدار بھی خطرے میں ہے. آپ کو لگتا ہے تبدیلی آ جائے گی یا بچ جائیں گے بزدار؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ تبدیلی تو لانی پڑے گی. اچھا، آئے گی یا نہیں آئے گی، پر لانی پڑے گی. تبدیلی بزدار کے جانے کی شکل میں ہو، ٹھیک ہے جی، یا پرفارمنس کی شکل میں ہو، یا کسی بہتر نظام کی شکل میں ہو، جو بھی شکل بنے. لیکن اگر ابھی تک کی جو امبیرسمنٹ پنجاب میں، آپ کے وزراء پہ کرپشن کی انکوائریز بھی ہو رہی ہیں. دیکھیں جی، ایک کرپشن شروع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، ایک جو ہے آپ کی نان ڈیلیوری جاری رہے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی حکومت کہیں اور سے چل رہی ہو، آپ کہیں اور بیٹھے ہوں، تیسری طرف جو ہے برادریوں کا ٹکراؤ شروع ہو جائے، چوتھی طرف جو ہے آپ کچھ بھی نہ کریں، اور یہ ہے کہ نہ جو محکمے کارآمد ہیں ان کے وزیر نہ ہو، اور جو وزیر ہو وہ کام نہ کر رہے ہوں، ہسپتالوں میں دوائی نہ مل رہی ہو، سڑکوں پہ کھڈے پڑ جائیں، اور جناب نان ڈیلیوری کے سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. تو عمران خان جو ہے وہ بزدار کو جہیز میں تو نہیں لایا نا. کے پی اور فاٹا کا ایشو بھی بہت چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب اب فاٹا گئے بھی اسی لیے. آپ کو لگتا ہے ان کی جو پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کا معاملہ ہے یہ ہے وہ ریزالو ہوگا؟ دیکھیں جناب، جہاں تک سوال ہے نا کے پی کا، کے پی میں میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت، ایک ایشو تو خیر ان کی حکومت کی بھی ڈیلیوری ہے. پنجاب جیسی کال رہا ہے، وہی حال ہے، وہی حال ہے. مجھے تو اتنا اس پہ وہ کبھی کبھی آتا ہے کہ بس وہ، اور پھر جسٹیفائی کرنے، اگر ایسے معاملے میں مان لیا جائے نا کہ یار یہ غلط ہوا ہے جی، غلط ہو رہا ہے، ہم ٹھیک کرنے کی زیادہ اچھا ہو. ہر چیز کو جسٹیفائی کرنا، پھر جب عمران خان صاحب مان لیں پھر اس کو ٹھیک کرنا، مطلب یہ غلط رویہ ہے جو وہاں پہ چل رہا ہے. دوسری بات، سب سے بڑا ایشو جو ہے، جو پاکستان کے لیے ایک اسٹریٹجک ایشو ہے، وہ فاٹا کا ہے. فاٹا کو پاکستان میں مرجر کا جو فیصلہ کیا گیا وہ پچھلی حکومت کے زمانے میں ہوا، لیکن اس کے اندر فوج کا اور اسٹیبلشمنٹ کا پورا ایک رول تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہونے والے چند بڑے اور اچھے فیصلوں میں سے یہ ایک فیصلہ ہے. لیکن اس وقت جو اس فیصلے کو، وہ کہتے ہیں نو ٹریٹمنٹ از بیٹر دین ہاف ٹریٹمنٹ، آپ نے ان کو شامل کر لیا. ابھی آپ نے صوبائی سیٹیں ان کی نہیں دی، وہاں پہ کوئی مقامی قسم کی جو چل رہی ہیں تحریکیں ٹائپ اور جن کے اوپر ریزرویشنز ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے، ان کو ٹریٹ پاکستان کے قانون کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن ان کی وجہ سے کوئی الیکشن کا پروسیس روکنا جو ہے وہ ان کو کمزور نہیں کرے گا، ان کو طاقتور کرے گا. آپ اگر صوبائی اسمبلی میں انہیں لے آئیں گے اور ان کی، وہ قومی اسمبلی میں بھی تو بیٹھے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ وہ آئیں گے، بات کریں گے. اگر آئین سے باہر کی بات کریں گے تو آئین انہیں ڈیل کرے گا، قانون سے باہر کی بات کریں گے تو قانون انہیں ڈیل کرے گا. لیکن آپ فوری طور پر صوبائی اسمبلی کے صورت میں اور جو ان کے فنڈز ہیں
اس میں سندھ کو یا کسی صوبے کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اگر کوئی رکاوٹ بنے بھی اس کے باوجود انہیں فنڈز دیے جانے چاہیے. آج کا پروگرام اتنا ہی ہے. درانی صاحب آپ نے سے ہم نے پورے منظرنامے پر بات کی ہے, بہت سی پریڈکشنز لی ہیں درانی صاحب سے, بہت سا آگے کا حال جانا ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. سب بڑی پارٹیوں پر بھی بات کی ہے, بڑے سیاستدانوں پر بھی بات کی ہے, حکومتوں پر بھی بات کی ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو پروگرام پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. اگلے جمعے محمد علی درانی صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.